تاریخ کے اندر مورخ یہ لکھتا ہے کہ وزیر اعظم کو جا کے آئی ایم ایف ایم ڈی سے بیل آؤٹ کرنا پڑا بیکاز وزارت خزانہ اسینشلی کام ہی نہیں کر رہی تھی. شہباز شریف had to get active. This is not true. کام جو وزارت خزانہ نے 9 فروری کو مکمل کر دی. ٹیکنیکل ریویو واز اوور. But he had to step in. No, step in. He was there. I was busy. Otherwise میں بھی وہاں ہوتا. I was busy in the budget. It was June. تو I couldn't. I was asked to 2-3 دن کے چلے. میں نے کہا میں نہیں جا سکتا. And then also sir آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو ہی جانا تھا. چونکہ ہم اسٹینڈ بائی اگریمنٹ میں ہیں. ابھی بھی ہیں. ابھی آ رہے ہیں پھر سے وہ ریویو. نہیں میں نے نیگوشیٹ کیا. بالکل سر. آپ کو تو 1.2 بلین دے کے 9 کو چھٹی تھی. آپ نے بجٹ کی بات کی نا, مجھے بجٹ کے نمبر مانگے گئے. میں نے ریفیوز کیے. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا دیکھیں نمبر ریویو سائن کریں, اسٹاف لیول اگریمنٹ, یو ہیو دا نمبرز 10-11. جب مجھے یہ اپریل مئی کی بات, جب جون آ گیا تو مجھے نمبر مانگے اور مجھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نمبر دیتا ہوں, اٹ ول بی ڈیم ٹو بی 10واں-11واں ریویو. آپ نے بجٹ میں جو $1 لاکھ واپس آنے کے اوپر ایمنیسٹی دے دی تھی, پھر ڈالر کو ہولڈ ڈاؤن کرنا, ادھر سے بھی ڈسٹریس چڑھ رہا تھا. پلان بی, اف دی IMF ڈزنٹ کم, دس واز پارٹ آف پلان بی. ہم نے جو ہم نے کیا ان کو بھی پتا چل گیا, بھائی کیوں نہ دیں ہم ایمنیسٹی. جس دن آپ گئے, آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت گئی, 287 کے اوپر ڈالر تھا. اس کے بعد آپ کا یہ 330 تک چلا گیا اگلے 12 بزنس ڈیز کے اندر. کیا ہوتا ہے ہمیشہ وین ایور یو دیئر فرام دا 90s, بعد میں بھی ہم دیکھیں دا منٹ یو لیو ایز فائنانس منسٹر ایک اسکائی راکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, ڈی ویلیویشن کا حرکت میں آ جاتی ہے. میں نے پریس کانفرنس کی when I saw this thing. 2017 میں تو اسٹیٹ بینک نے $10 ارب بھی ڈالے تھے نا. بالکل غلط نمبرز ہیں. آئی چیلنج یو. پی ٹی آئی گورنمنٹ اسپینڈ مور ڈالرز دین us, نمبر 1. ہمارے جو 5.6 کے قریب تھے ان کے 7.5 تھے, نمبر 1. نمبر جب انہوں نے 156 پہ لائے. نمبر 2, یہ ڈالرز فری نہیں دیے جاتے. جو ڈالر آپ مارکیٹ میں سینٹرل بینک کا کام ہے, وہ فائنانس منسٹری نہیں کرتی, وہ آن دیئر اون کرتے ہیں. دے شوڈ. ہمارے پاس تو اس میں والیوم ہی نہیں ہے. دس نمبر 2. سینٹرل بینک تو آپ ہی کنٹرول کر رہے تھے نا سارا سر. مجھے بات کرنے دینا, آپ نے بڑا سیریس سوال اٹھایا. دیکھیں اسپیکولیٹرز کو اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ میرا سپٹمبر کی اسٹیٹمنٹ تھی, دس سپٹمبر ان لنڈن. میں نے کہا تھا اسپیکولیٹرز کین ناٹ بی الاؤڈ ٹو میک دی اکانومی ہوسٹیج. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ ہمیشہ کرتے ہیں. 98-99 میں بھی کیا اور اس کو پھر 69 سے 52 میں واپس لائے. کو تک 8 مہینے ادھر ہی تھا. پھر 114 میں لے کے گئے. آپ نے دیکھا اوپن مارکیٹ, پنڈی کے سیاستدان نے کہا 100 پہ آئے گا, سیاست چھوڑ دوں گا. پھر وہ 100 پہ آیا, 104 پہ چھوڑا. بات یہ ہے کہ اصل جو گائیڈنگ ہونی چاہیے وہ ریل ہے, ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ. ہم نہ تو پیک کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے, جیسے سارے گلف نے کیا ہوا ہے. 30-40 سال سے ایک ہی ریٹ ہے. کہ یہ جو ہم ایکشن دیکھ رہے ہیں, ہولڈر, اسمگلرز, ان سب کے خلاف, یہ کرنسی مارکیٹس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایکسچینج ریٹ کمپنیوں کو بھی کیٹیگرائز کر کے ایکشن لیا جائے. وائی کونٹ یو ڈو آل آف دس؟ دیکھیے ہماری اس وقت جنگ کچھ اور تھی. اف یو ہیو ڈن اٹ تو IMF نے کبھی ہمیں SBA نہیں کرنا تھا. وہ اس کے ٹوٹلی خلاف ہے کہ جو ٹچ بھی کریں. IMF روک رہا تھا کرنسی اسپیکولیٹرز اور ہولڈرز اور اسمگلرز کے خلاف. وہ یہ نہیں کہیں گے, وہ IMF روکے گا کہ آپ کا سینٹرل بینک بالکل انٹروینشن نہ کرے. لیٹ اٹ گو وٹ ایور اٹ گوز. سینٹرل بینک آج انٹروینشن کر رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں پلیز, ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ. ایون امریکہ اینڈ UK دے ہیو اے بینڈ کہ جی اس سے اوپر جائے گا تو بینک آف انگلینڈ انٹرفیئر کرے گی, اس سے نیچے جائے گا تو کرے گی. اینڈ دے ہیو انلمیٹڈ ریسورسز ٹو ڈو دیٹ. یہاں سپلائی ڈیمانڈ الون ڈزنٹ ورک. یہاں اسپیکولیٹر جو ہیں وہ اپنے چند کروڑ یا چند ارب بنانے کے لیے ملک کو خربوں کا نقصان کر دیتے ہیں, اور وہ ہماری بدقسمتی ہے. اس کے لیے آپ کو یہ جو آپ نے بھی چیزیں گنوائی ہیں یہ کرنی چاہیے. IMF کہتا ہے جی مطلب ہے, پھر وہ آئی تھنک نیشنل ون کانٹ سے مچ, بٹ آئی تھنک اٹ واز اے میگا ایجنڈا کہ لیٹ پاکستان ڈیفالٹ, لیٹ اٹ بی. تو اگر یہ 330 کو نہ روکا جاتا تو یہ تو پتہ نہیں 500 میں چلا جاتا نا. وہ تو ایک سائیکل ہوتی ہے. ابھی جس طرح کا ایک اسٹرانگ کنٹرول اور روکا ہوا ہے ہولڈر, اسمگلرز, ہر ایک کو, یہ کرنسی اسپیکولیٹرز کو بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اور آپ لوگ کنٹینیو کریں گے اف یو کم؟ نہیں, یہ جا کے سیٹل ہوگا ریڈ کے پاس. $130 ارب کا ہمارا ایکسٹرنل قرضہ ہے. اٹ از فینومینل. یو سے فینومینل, آئی سے نتھنگ ٹو وری. نتھنگ ٹو وری. ہمارا کیا ہو گیا, ہمیں 3 سال میں ہم نے 80-85 ارب ڈالر لانے ہیں. کہاں سے لائیں گے؟ یہ ملک کیسے چلانا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈونٹ اسکیئر پیپل.
ہمارا آئی لیفٹ ایٹ 63%. میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے 63% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی، جس میں ایکسٹرنل بھی شامل ہے، لوکل بھی شامل ہے. امریکہ کا 109% ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. یو کے کا آفٹر کووڈ 100 سے کراس کر گیا. جاپان کا 250% سے کراس کر گیا. ہم اپنے لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی مینجڈ اینڈ وی مینجڈ اٹ. ہم نے 16-17 میں وی ری پیڈ پرانے $35 بلین. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو ایسٹس دیے ہیں. یور منرلز alone are estimated $6,000 ارب. ہم قوم کو وہ بھی ساتھ کیوں نہیں بتاتے؟ یور فیوچر از پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ جو ہم نے بنا دیا، جس میں ابھی تک کچھ نہیں آیا. آئے گا، سب کچھ آئے گا نا. یہ الیکشن ہو جانے دینا. اس کے نیچے آپ کا ایگریکلچر فنڈ بنے گا، اس کے نیچے آپ کا منرل فنڈ بنے گا، اس کے نیچے آپ کا آئی ٹی فنڈ بنے گا. اس میں انویسٹر انویسٹ کریں گے. آپ کے کچھ کنٹریز لائن اپ ہوئے انویسٹ کرنے کے لیے. اب آپ لوگ اگر حکومت میں آ گئے، جو بھی آئے اس کو پھر ایک IMF کا پروگرام لینا ہے. ہم نے سود بھی ریٹرن کرنے، قرضے کوٹا بھی ہمارا ٹوٹل پورا ہوا ہے. اگلے 3-4 سال کا اگر ہم پروگرام لے لیں، وی اسٹل نیڈ اسٹرکچرل ریفارم. سر ٹریلینز کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا انرجی سیکٹر بھی بلیڈ کر رہا ہے. 700-800 ارب ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جس کے اوپر سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس پہ ظاہر ہے کہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کر لیں گے. بار بار آپ لوگ آتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں اس کے اوپر کام. نہیں اس طرح نہیں ہے. دیکھیں یہ 16 مہینے پلیز میں نے آپ کو پہلے بھی کہا مت کہنے. دس واز جسٹ ٹو فائٹ. فائر فائٹنگ تھی. فائر فائٹنگ. اور جو 100 منزلہ عمارت تھی وہ 97 پہ آگ پہنچا چکی تھی آئی کی گورنمنٹ بفور لیونگ. اور ان کے اپنے اسٹالورٹ پنڈی کے اس نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب ایسے مائنڈ فیلڈ بچا کے جا رہے ہیں کہ نو بڈی ول بی ایبل ٹو ہینڈل. تو میں تو نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے اسٹیٹمنٹس ہیں آن ریکارڈ. اور آپ مریم بی بی نے پہلے روک دیا، جس کو آپ فائر فائٹنگ کا دور کہتے ہیں. مریم بی بی نے روکا کہ ریٹیلرز اور ایگریکلچر کو ٹیکس نہیں کرنا. مفتاح صاحب کو بھی روک دیا، آپ بھی نہ آ کے کر سکے. سر اب مسئلہ یہ ہے کہ 45% آف GDP ریٹیلرز ایگریکلچر کور کرتے ہیں. لیس دین 2% ٹیکس دیتے ہیں. ٹو چینج دی کانسٹیٹیوشن. آپ نے ایگریکلچر ٹیکس کانسٹیٹیوشن کو چینج کیے بغیر نہیں لگا سکتے. نہیں نو آئی ایم سیئنگ ول یو ٹیکس ریٹیلرز. نہیں ریٹیلرز دیکھیں آپ مکس کر رہی ہیں نا. ایگریکلچر کو مکس نہ کریں. یو سیڈ ریٹیلرز دونوں کی بات کریں. مجھے دونوں بتائیں سر. دیکھیں ریٹیلرز پہ دیر از آلریڈی اے ٹیکس. دیٹس انف. ہاں یو کین آلویز امپروو دی کلیکشن. کس نے ڈبل کیا پہلی دفعہ ٹیکس کلیکشن؟ 20, 13, 17, 18 میں PMLN. ابھی تو ڈبل نہیں ہو. 10 وہ تو آئے تھے ڈبل کرنے 1 سال میں. آپ کے اسٹیٹ میں یاد ہوگی ٹی وی میں فلیش ہوتی تھی بفور ہی واز الیکٹڈ کہ جی یہ 4,000 روپے لے کے گئے 60,000 میں اس کو 8,000 1 سال میں کروں. کہاں چھوڑا؟ 7,000 روپے چھوڑ کے گئے.